قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی۔ چونکہ یہ وفات اس قدر پراسرار تھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کو قتل ہی تصور کیا۔ 16 اکتوبر کی شام جب راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ہزاروں لوگ لیاقت علی خان کی تقریر کا انتظار کر رہے تھے، وہ سٹیج پر آئے اور ابھی خطاب کے چند بول ہی بولے تھے کہ پہلی صف سے 2 گولیاں چلی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے چھوٹے بیٹے کی ہلاکت فرانس میں ہوئی تھی، مگر بڑا بیٹا مرتضیٰ بھٹو کراچی میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور وہ بھی اپنی بہن بینظیر بھٹو کے دور میں۔ وہی جگہ تھی جہاں 56 سال پہلے لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تھا۔ اس دن بینظیر پر بھی فائرنگ کی گئی اور گاڑی کے قریب ایک خودکش حملہ بھی ہوا۔ ویسے تو دنیا بھر میں ہر روز کئی قتل ہوتے ہیں، مگر کچھ قتل ان تاریخی ہستیوں کے بھی ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے جانے مانے لوگ تھے۔ تاریخ کے ہاتھ ان کے خون سے بر تو گئے، مگر ان تمام قتل ہونے والوں کو شاید اب تک انصاف نہیں مل سکا۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ میں قتل ہونے والے کچھ معروف شخصیات کے قتل پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، جب بھی پاکستان سے متعلق بات ہو تو قائد اعظم کا نام سر فہرست ہوتا ہے، مگر آپ ان کا نام اسیسینیشن کی لسٹ میں ٹاپ پر دیکھ کر حیران ضرور ہوئے ہوں گے۔ جب پاکستان کی تاریخ پر بات ہو رہی ہے تو یقیناً پاکستان کی تاریخ 1947 سے ہی شروع ہوتی ہے، تو انہی سالوں کے ارد گرد 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی۔ چونکہ یہ وفات اس قدر پراسرار تھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کو قتل ہی تصور کیا۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی قائد اعظم ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر انہوں نے یہ بات سب سے چھپا رکھی رہی، کیونکہ وہ اپنی سیاسی تحریک کو صرف بیماری کی بنیاد پر ختم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پاکستان بننے کے 1 سال بعد تک ان کی یہ بیماری کافی سنگین ہوتی چلی گئی۔ وہ کچھ دن آرام کی غرض سے زیارت بلوچستان گئے، مگر صحت میں بہتری نہیں آئی۔ 11 ستمبر کو انہیں کراچی واپس لایا گیا اور ماری پور ایئر بیس سے ایک ملٹری ایمبولینس سے انہیں گورنر جنرل ہاؤس لایا جا رہا تھا، مگر راستے میں ایمبولینس خراب ہو گئی۔ دوسری ایمبولینس کے پہنچنے تک اتنی دیر ہوئی کہ اس نئے ملک نے اپنے عظیم لیڈر کو کھو دیا۔ بظاہر تو یہ ایک طبی موت تھی، مگر بہت سے حلقوں کا ماننا ہے کہ بروقت علاج اور بہتر حکمت عملی سے انہیں بچایا جا سکتا تھا، مگر ایسی کوئی کوشش کی ہی نہیں گئی۔ دوستو، اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں تو جیسے قتل ایک عام بات ہو گئی۔ قائد اعظم کی وفات کے صرف 3 سال بعد 16 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ 16 اکتوبر کی شام جب راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ہزاروں لوگ لیاقت علی خان کی تقریر کا انتظار کر رہے تھے، وہ سٹیج پر آئے اور ابھی خطاب کے چند بول ہی بولے تھے کہ پہلی صف سے 2 گولیاں چلیں اور اکبر نامی ایک بندے نے موقع پر ہی انہیں ختم کر دیا۔ ہر قتل کے بعد اس پر بھی تفتیش شروع کی گئی، مگر قاتل کہاں چاہتے تھے کہ سچ سامنے آئے اور جھوٹ چھپانے کی بھی تو قیمت دینی پڑتی ہے یا پھر جان لینی پڑتی ہے۔ اس قتل کی تفتیش آئی جی نوابزادہ اعتزاز الدین کو سونپی گئی، جو کہ تفتیش مکمل ہونے پر رپورٹ لے کر دارالحکومت کراچی جا رہے تھے کہ جہلم کے قریب ان کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، وہ بھی مٹ کے اور ساتھ ثبوت بھی۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو چل پڑا تھا۔ کئی بڑے لوگ یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی محفوظ نہ رہے۔ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے 1956 سے 1957 میں وزیر اعظم کی سیٹ سنبھالی، مگر ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا اور ایوب خان کا دور شروع ہوا۔ سابق وزیر اعظم کو جیل میں بند کیا گیا اور بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں قتل کے ارادے سے ہی زبردستی ملک سے نکالا گیا، کیونکہ 5 دسمبر 1963 کو وہ بیروت لبنان میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ موت کی وجہ تو ہارٹ اٹیک بتائی گئی، مگر ان کی بیٹی اختر سلیمان نے اسے طبی موت کے بجائے ایک پلان ڈیتھ قرار دیا گیا۔ دوستو، اس دور میں ایوب خان کا مقابلہ کرنا تو دور، سامنا کرنا بھی مشکل تھا۔ تب ملک کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو ان حالات سے نکال سکے، اور سب کی نظریں تب فاطمہ جناح پر ہی تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی موت کے بعد کافی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کیا۔ انہیں غدار کہا گیا، ان کی کتابوں پر پابندی لگائی گئی، انہیں ریڈیو پر بات کرنے سے بھی روکا گیا، مگر انہوں نے ہار نہ مانی اور ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، مگر حیران کن طور پر وہ ان سے ہار گئیں یا پھر ہروا دی گئی، جس کے بعد ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسی سب کے دوران 9 جولائی 1967 کو اچانک فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا۔ ہر سسپیشیس ڈیتھ کی طرح اس موت کو بھی ہارٹ اٹیک کا رنگ تو دے دیا گیا، مگر اب تک لوگ اس موت کو قتل ہی تصور کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں اور کس نے کیا، یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ دوستو، اس کے بعد ہونے والا قتل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بڑا سیاسی قتل تھا، اور وہ تھا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا، مگر ان سے پہلے انہی کے دور میں بھی کافی قتل ہوئے جن کی کوئی تفتیش سامنے نہیں آئی، جن میں بلوچستان سے جماعت اسلامی کے رکن ڈاکٹر نذیر احمد، لاہور میں خواجہ سعد رفیق کے والد صاحب خواجہ رفیق، نواب محمد احمد خان قصوری،
پشاور میں حیات محمد خان شیرپاؤ، کوئٹہ میں عبدالصمد خان اچکزئی شامل ہیں۔ مگر ان سب میں سے نواب محمد خان قصوری کا قتل ایسا تھا جس نے خود بھٹو کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا تھا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ دنیا اسے ایک عدالتی قتل مانتی ہے۔ دوستو، ضیاء الحق کے دور میں کافی ہائی پروفائل ہلاکتیں ہوئی، جیسے کہ فرانس میں شہنواز بھٹو کی پراسرار موت۔ شہنواز بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جو 18 جولائی 1985 کو فرانس میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ لوگوں نے اس پراسرار موت کا تانا بانا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے جوڑ کر اسے بھی ایک قتل قرار دیا۔ بھٹو خاندان کے مطابق انہیں زہر دے کر مارا گیا، جس میں اس کی بیوی بھی ملوث تھی، مگر یہ مہمہ مکمل طور پر آج تک حل نہیں ہوا۔ یہی قاتل اور مقتول کا کھیل چلتا رہا اور خود ضیاء الحق بھی اسی کا نشانہ بن گئے۔ 17 اگست 1988 کو پاکستان کی سیاست ایک نئے اور حیران کن موڑ پر سے گزری، جب پاکستان ایئر فورس کے C-130 طیارے نے بہاول پور سے اڑان بھری، مگر کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ اسی طیارے میں صدر ضیاء الحق بھی سوار تھے اور ان سمیت تمام لوگ موقع پر ہی جان بحق ہو گئے۔ لوگ اس موت کو بھی سازش قرار دیتے ہیں، وہ سازش جو اپنے حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ان کی موت کے بعد جمہوری دور کا آغاز ہوا اور بھٹو خاندان نے حکومت سنبھالی، مگر اس نئی حکومت کے ساتھ ساتھ بھٹو خاندان کی مشکلات کا بھی آغاز ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے چھوٹے بیٹے کی ہلاکت فرانس میں ہوئی تھی، مگر بڑا بیٹا مرتضیٰ بھٹو کراچی میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور وہ بھی اپنی بہن بینظیر بھٹو کے دور میں۔ مرتضیٰ بھٹو اپنے والد کی موت کے بعد الذوالفقار نامی ایک مزاحمتی تنظیم بنائی تھی۔ یہ تنظیم پلین ہائی جیک کرنے سمیت اور بھی بہت سی کارروائیوں میں شامل رہی، مگر 20 ستمبر 1996 کو مرتضیٰ بھٹو اپنے ہی گھر کے سامنے ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیے گئے۔ یا تو یہ واقعہ غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا یا یہ پلین مرڈر تھا۔ ابھی تک یہ مسٹری بھی سالو نہیں کی جا سکی۔ اس معاملے کے بعد بینظیر پر سنگین الزامات لگا کر ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہ دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکیں۔ ان تمام ایلیگیشنز کی وجہ سے انہیں ملک بدر ہونا پڑا اور آخر کار 2007 میں وہ ملک میں واپس آئیں۔ وہ واپسی کا دن 18 اکتوبر 2007 خوشی کا دن تھا، مگر غم میں بدل گیا جب بینظیر کے استقبال کے لیے آنے والے کارواں میں دھماکہ ہوا اور اس میں بینظیر کی جان تو بچ گئی، مگر 150 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ مگر دشمن اب بھی دھاک لگائے بیٹھا تھا اور وہ موقع اس سے 2.5 مہینے بعد مل ہی گیا جب راولپنڈی کے کمپنی باغ میں بینظیر کا جلسہ ہونا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ تھی جہاں 56 سال پہلے لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تھا۔ اس دن بینظیر پر بھی فائرنگ کی گئی اور گاڑی کے قریب ایک خودکش حملہ بھی ہوا، جس سے بینظیر شدید زخمی ہو گئیں اور ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی۔ اس قتل کا الزام کالعدم تحریک طالبان کے سربراہ بیت اللہ مسعود اور القاعدہ کے رہنما احمد الزہروی پر لگایا گیا، مگر کافی لوگوں کا شک کسی اور جانب بھی تھا۔ اس واقعے نے ملک میں انتشار کو ہوا دی اور ملک میں کئی دن تک ہنگامے ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل نے بھی ملک میں کافی انتشار پھیلایا تھا۔ انہوں نے توہین رسالت قانون کو کالا قانون قرار دیا تھا، جس کے رد عمل میں 4 جنوری 2011 کو ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ ممتاز قادری نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ دوستو، ماضی میں کچھ ایسے سانحات بھی پیش آئے جنہوں نے پوری سیاسی قیادت کو ہی ختم کر دیا، جیسا کہ سانحہ نشتر پار۔ یہ سانحہ 11 اپریل 2006 کو پیش آیا جب سنی تحریک کی پوری قیادت 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک تھی، جب ایک خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا اور 60 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، پاکستان اس خونی سیاسی تاریخ کے اثرات کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ حال ہی میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ بچ گئے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ اسیسینیشن اٹیمپٹ پرویز مشرف پر ہوئی، مگر وہ ہر ایک میں سلامت رہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔